اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلاہ ارأیت ان کان علی الہدی۔ طلب العلم فریضۃ کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حاضرین محترم، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان گزر سے یوں ادا ہوئی ورفعنا لک ذکرک، اسی مقام پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کر خطاب فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو تھے، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ۔ ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے موت کے آغوش میں چلے گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہو گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ مسمع جبین کی شان کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کی دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی، جس پہ کرے نور پر طائف کی بستی میں ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، مگر زبان مقدس سے ایک بد دعا تک نہ نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہور دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہے بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہیں گی، اور بحیثیت جرنیل ایسے سپہ سالار تیار فرمائے جنہیں زمانہ آج بھی خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے۔ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں حاضرین کو پیغام دے کر اجازت چاہوں گا، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر۔ دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہے اب تک، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہے اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلوں اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ محترم سامعین، شروع میں نے جو آپ کے سامنے آیات بیان فرمائی تھی، اگر ہم صرف ان آیات پر عمل کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم کام ادا ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ اہم کام؟ وہ اہم کام ہے علم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ شکریہ۔